اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا نواں سپارہ سورۃ اعراف آیت نمبر 164۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تباہ و برباد کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں۔ عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر ہی لیں۔ جب انہوں نے ان باتوں کو نہ مانا جن کو ان کی نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ نافرمانیاں کرتے تھے، غرض جن اعمال سے ان کو منع کیا تھا، جب وہ ان پر گردن کشی کرنے لگے تو ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری تکلیفیں دے، بے شک تمہارا پروردگار جلدی حساب لینے والا ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو جماعت کر کے ملک میں کھلار دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض بدکار۔ اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں سے ان کی آزمائش کی تاکہ معافی مانگیں، رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد نخلق ان کے قائم مقام ہوئے جو وحی کے وارث بنے۔ یہ دنیاوی مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ اگر ان کے سامنے ویسا ہی مال آ جاتا تو وہ بھی اسے لے لیتے۔ کیا ان نے وحی کی نسبت عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہنا؟ اور جو کچھ وحی میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ لیا، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ وحی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز بالاہتمام پڑھتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا صاحبان تھا، انہوں نے خیال کیا کہ ان پر گرا چاہتا ہے۔ جو ہم نے تمہیں دیا تھا اسے زور سے پکڑے رہو، اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے ان کو پیدا کیا اور ان کی اولاد کو پیدا کیا، تو خود ان کے مقابلے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ کہو کہ شریک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا، ہم تو ان کی اولاد تھے۔ تو کیا یہ کام اہل باطل کرتے رہے ہیں؟ بدلے میں تو ہمیں تکلیف دے گا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنی وحی کھول کر بیان کر دی تاکہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی وحی عطا فرمائی، تو اس نے ان کو اتار پھینکا، شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس وحی سے اس کو بلند و بالا کر دیتے، مگر وہ تو نیچے کی طرف ہی مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس کو مارو تو بھی زبان نکالے رہے، چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری وحی کو نہ مانا۔ یہ قصہ بیان کرو تاکہ لوگ فکر کریں۔
جن لوگوں نے ہماری وحی کی بےزتی کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے لوگ نقصان میں ہی رہیں گے۔ اور ہم نے بہت سے جن انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں، یہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہ وہی ہیں کہ جو غفلت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں تو اس کے ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کوئی خرابی تلاش کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب ان کو سزا ضرور ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے، اور جن لوگوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت اور دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے دوست کو جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والا۔ کیا انہوں نے آسمان زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نظر نہیں کی، اور اس بات پر کہ عجب نہیں ان کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو گمراہ کرے اس کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑا بہکتا رہے۔ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کب آئے گا، کہہ دو کہ اس کا وقت تو اللہ کو ہی معلوم ہے، جب وہ چاہے گا اسے ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان زمین میں ایک بہت تکلیف دہ وقت ہوگا اور اچانک آ جائے گا۔ یہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم اسی کام میں لگے ہوئے ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو سب کچھ حاصل کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا پیغمبر ہوں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس سے راحت حاصل کرے سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، جس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، تو دونوں اپنے پروردگار سے دعا التجا کرتے ہیں اگر تو ہمیں بہت اچھا بچہ دے گا تو تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب ان کو صحیح سالم دیتا ہے تو اس میں جو وہ ان کو دیتا ہے شریک مقرر کرتے ہیں، وہ جو شرک کرتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ مدد کی طاقت ہی رکھتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ ہی رہو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں، تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ بھی تم کو جواب دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن پر چلتے ہیں، ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو کر سکتے ہو کر لو، اور مجھ کو کچھ مہلت نہ دو۔ میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے وحی نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے،
اور جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے، نہ ہی فائدے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں۔ تم انہیں دیکھتے ہو کہ آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر کچھ نہیں دیکھتے۔ عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جہلوں سے کنارہ کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں، دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے بھائیوں نے گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر کوتاہی نہیں کرتے، اور جب تم ان کے پاس کوئی وحی لاتے ہو تو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں بنا لی کہ میں تو اسی کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش، بصیرت، مومنوں کے لیے ہدایت، رحمت، برکت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، تم پر رحم و کرم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی سے، خوف سے اور بہت تھوڑی سی آواز میں صبح شام پکارا کرو، اور غافل نہ ہونا۔ اور جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔